يا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال الله سبحانه تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہم کو اپنے احکامات کا پابند بنایا ہوا ہے۔ ہم اس کے احکامات کے پابند ہیں۔ جہاں ہمارا اپنا ذہن کام کرے وہاں پر بھی، اور جہاں ہمارا اپنا ذہن نہ کام کرے وہاں پر بھی، ہم اللہ کے حکم کے آگے سلنڈر ہے۔ مجھ کو آپ کو کسی لاجک کی ضرورت نہیں ہے، مجھ کو آپ کو کسی عقلی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دین اسلام کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے، اللہ کے احکامات کے اندر اللہ کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس کے لیے کوئی عقلی دلیل موجود نہ ہو۔ اس کے باوجود اگر اللہ کا کوئی حکم میرے آپ کے عقل میں نہیں بیٹھتا ہے اور ہماری عقل اگر اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے، تو بھی مجھ کو آپ کو ہماری اپنی عقل پر اعتبار نہ کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہمارے طرف سے یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہماری اپنی سمجھ میں نہیں آتی، جس کے اندر ہماری اپنی سمجھ کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے، بہت بڑا قصور ہوتا ہے۔ ہمارا اپنا ذہن اتنا اعلیٰ نہیں ہوتا ہے، اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ہر حکم کو سمجھ سکے، اور میں اور آپ کہہ دیتے کہ نہیں یار یہ بات ہمارے دماغ میں نہیں آ رہی، ہم چھوڑ دیتے۔ جبکہ یہ ایسا ہوا کہ جو دماغ میں آ رہا ہے اسی کے اوپر عمل ہو رہا ہے، جو ذہن میں نہیں بیٹھ رہا ہے اس کو چھوڑ دیا جا رہا ہے، تو یہ من مانی والی زندگی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں من مانی والی زندگی۔ اللہ کے حکم پر تو آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، بس بات خلاص ہو گئی۔ حضرت ابراہیم سے کہا گیا ہے کہ تم اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، ان کو قربان کرو، ان کو ذبح کرو۔ بات کوئی دماغ میں آنے والی ہے؟ ارے بولو نا، بات دماغ میں آنے والی ہے کہ کسی باپ سے اس کے بیٹے کو باپ کے ہاتھوں سے ذبح کرنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے؟ اچھا، وہ حکم بھی کیسا ہے؟ خواب کا حکم ہے۔
کس کی حالت میں دیکھا گیا؟ نیند کی حالت میں، خواب کی حالت میں۔ کون سی حالت میں؟ خواب کی حالت میں۔ وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں خواب کے اندر اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بتاؤ بیٹے تمہاری کیا رائے ہے اس بارے میں، تم کیا کہتے ہو اس معاملے میں؟ باپ نے بیٹے سے کہا، یہ حکم دیکھو نا بڑا عجیب ہے، دماغ میں بیٹھنے والا نہیں ہے، ذہن اس کو قبول کرنے والا نہیں ہے کہ باپ بھی کبھی اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے۔ یہ تو اس کے سوچ اور خیال اور وچار اور اس کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا، لیکن اس کو خواب ایسا آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور وہ اپنے بیٹے سے اپنا خواب شیئر کر رہے، بیان کر رہے کہ بیٹے میں نے ایسے خواب میں دیکھا رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں مسلسل، تمہارا کیا کہنا ہے؟ تو بیٹا بھی بیٹا ہے، باپ کے اعتبار سے بیٹے ہوتے ہیں، جیسا باپ ہوتا ہے ویسی اولاد ہوتی ہے، جیسا باپ ہوتا ہے ویسی اولاد ہوتی ہے۔ کل میں کسی کام سے عشاء کے بعد کا کھانا کھا کر میں باہر گیا تو میں واپس آ رہا تو مجھ کو 2-5 ساتھیوں نے روک لیا، کہنے لگے مفتی صاحب بیٹھو، تقریباً 11:15 کچھ بج رہے تھے۔ میں نے کہا میں نہیں بیٹھتا بھائی، عشاء کے بعد میں نہیں جاگتے ہم لوگ، جاگنا ہو تو گھر میں جاگتے، باہر نہیں بیٹھتے، چوراہوں پر، بٹوں پر، ہوٹلوں پر۔ تو وہ صاحب مجھ سے جھٹ کہنے لگے ہمارا تو ابھی دن نکلا ہے۔ کیا نکلا ہے؟ دن نکلا ہے۔ میں نے کہا آپ بڑے لوگ ہیں، آپ کے کاروبار ایسے ہی ہوتے ہیں، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، ہمارے کاروبار، ہمارا بزنس، ہماری تجارت، ہمارا اپنا مصروفیت کا وقت یہ دن کا ہوتا ہے، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، آپ تو بڑے لوگ ہیں، آپ نیچر سے ہٹ کر زندگی گزار رہے۔ اور میں نے ایسے ہی ہونا چاہیے، میں نے یہی چیز میں نے اپنی اولاد میں بھی منتقل کرو۔ کس میں کرو؟ اپنی نسلوں کو یہی چیز دے کر جاؤ، کوئی سیٹ اپ تیار کرو کہ انہیں پتہ چلے تمہاری اولاد کو کہ ہمارا باپ ایسا تھا، تمہارے پوتوں کو پتہ چلے کہ ان کا باپ ایسا تھا، ان کا دادا ایسا تھا، ان کے پڑ پوتوں کو پتہ چلے کہ ان کا باپ، ان کا دادا اور ان کا پڑدادا بھی ایسے ہی تھا۔ اور میں نے بولا آپ نے یہ سیٹ اپ تیار کر دیے، اس لیے کہ میں راستے سے آ رہا تھا تو آپ کا بیٹا 10 دکان پہلے مجھے نظر آیا اور آپ یہاں پر ہیں۔ تو جیسا باپ ویسی اولاد۔ اچھا یہ ان صاحب کا واقعہ جن کو میں پہچانتا نہیں، اس لیے ان کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، بولنا پڑتا نا بعض آپ، وہ سنتے ہیں پھر تو ناراض ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ کیا ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ انہوں نے کہا ابا جان آپ نے خواب میں دیکھا تو آپ ایسا کیجئے، یا ابت افعل ما تؤمر، جس کا آپ کو خواب میں اشارہ ہو رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے، آپ وہی چیز کیجئے، میں بھی تیار ہوں اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے۔ تو عرض کر رہا تھا جو چیز ہمارے اپنے ذہن کے خلاف ہے، ہمارے اپنے عقل میں نہیں بیٹھتی، اس کو بھی مجھ کو آپ کو پورا کرنا ہے، اگر وہ چیز اللہ کا حکم ہو، اگر وہ چیز اللہ کا حکم ہو۔ ہم بولتے کہ نہیں یار صبح کی نماز نعوذ باللہ ہمارے دماغ میں نہیں بیٹھتی، اس لیے ہم صبح کی نماز نہیں پڑھتے۔ یار بولے وہ زکوٰۃ کا سسٹم ہمارے دماغ میں نہیں بیٹھتا، اس لیے ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یا قربانی کا سسٹم ہمارے دماغ میں نہیں بیٹھتا، اس لیے ہم قربانی نعوذ باللہ نہیں کرتے۔ یہ ایسا ہے کہ پھر میں اور آپ اس دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں جو دین میرا آپ کا بنایا ہوا ہے، ہمارا بنایا ہوا ہے۔ کتنے لبرل مائنڈ ایسے ہیں، کتنے آزاد خیال اور روشن خیال ایسے ہیں جو باضابطہ یہ باتیں کرتے جری ہو کر، نڈر ہو کر، اور کتنے ایسے ہیں جو بولتے نہیں لیکن کر کر بتلاتے ہیں، جو بولتے نہیں لیکن کر کے بتلاتے ہیں۔ دونوں بھی لوگ خطرناک ہیں، بولنے والے بھی خطرناک ہیں اور نہیں بول کر کام بتانے والے بھی خطرناک ہے، دونوں گھاٹے میں ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، حضرت ابراہیم کو حکم دیا گیا
اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو، لے کر چلے. بیٹے کو اندھیرے میں نہیں رکھا بلکہ بیٹے کو بتایا. دوستی کا یہاں پر امتحان ہو رہا ہے، آزمائش ہو رہی ہے، اور اپنے دوست کو جس کو اپنا خلیل بنایا اللہ اس کو امتحان میں ڈال رہے اس کے اپنے بیٹے کی قربانی کے ذریعے سے. بڑھاپے میں اولاد ملی، مجھے واقعہ نقل نہیں کرنا ہے، لمبا چوڑا واقعہ ہے. لٹایا، اللہ پاک کوئی ظالم تو نہیں ہے، نعوذ باللہ. اللہ پاک نے بیٹے کو ہٹایا اور پھر اللہ کی طرف سے ایک جانور ملا جس کو ذبح کرنے کا حکم ملا، اور اعلان ہوا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین ان هذا له البلاء المبین وفدیناه بذبح عظیم. اللہ کی طرف سے قرآن کریم کی باضابطہ آیت ہے یہ کہ ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، آپ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے. جو چیز آپ کے دماغ کو قبول نہیں کرنے والی تھی آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے کہ اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے آپ نے اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو، اپنی عقل کو پیچھے ڈالا اور اللہ کے حکم کو آگے رکھا کہ اللہ کا حکم تھا اپنی اولاد کو ذبح کرو. تم نے ذبح کرنے کے لیے اسے لٹایا ہی نہیں بلکہ اس کے گلے کے اوپر آپ نے چھری بھی پھیری. میں عرض کر رہا تھا کوئی بھی اللہ کا حکم ہو، اللہ کا کوئی بھی حکم ہو، اگر میرے آپ کے دماغ میں وہ بیٹھتا ہے بہت اچھی بات ہے، نہیں بیٹھتا ہے تب بھی مجھ کو آپ کو اللہ کا حکم اس لیے پورا کرنا ہے. اس لیے کہ ہم اندھ بھکت ہیں صرف اللہ کے. کس کے؟ صرف اللہ کے اندھ بھکت ہیں ہم آنکھیں بند کر کر اگر کسی کو مانتے ہیں تو وہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات. کس کی ذات؟ اللہ کی. ہم غیب پر ایمان لائے ہیں تو اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، جنت جہنم پر، قیامت کے دن پر، حشر کے دن پر ہم اس پر ایمان لائے ہوئے ہیں. یہاں پر آ کر مسلمان اندھ بھکت ہو جاتا ہے. اللہ کا حکم ہے پھر دماغ قبول کرے نہ کرے. لوگ کہتے ہیں نا بھائی پیٹرول 150 ہو رہا ہے، 200 ہو رہا ہے، 120 ہو گیا، 130 ہو گیا. لوگ کہتے ہیں 1000 بھی ہوا چلیں گا لیکن ہم تو انہی کے اندھ بھکت رہیں گے. جب لوگوں کا یہ عالم ہے تو ہم تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے ماننے والے ہیں، اور اس پالنہار کے میں اور آپ بنائے ہوئے ہیں اور پیدا کیے ہوئے ہیں. میں اور آپ اپنے خالق مالک اور رازق کے کیوں نہ اندھ بھکت بنے؟ بتاؤ. وہ کہے کرو تو ہم کریں گے، وہ کہے رک جاؤ تو ہم رکیں گے، وہ کہے اٹھ جاؤ تو ہم اٹھیں گے، وہ کہیں گے بیٹھ جاؤ تو ہم بیٹھیں گے. اسی کو تو اللہ کا حکم ماننا کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ تو اللہ قبول ہے، ہم نے ہاتھ اٹھائے. اللہ نے کہا دونوں ہاتھ باندھو تو ہم نے کہا اللہ قبول ہے، ہم نے دونوں ہاتھ باندھ لیے. اللہ نے کہا جھک جاؤ اب رکوع میں چلے جاؤ اور دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لو اور اپنی نگاہوں کو دونوں پیروں کے بیچ میں ڈال دو. ہم نے کہا اللہ قبول ہے، ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑا، اپنی کمر کو جھکایا، اپنی نگاہوں کو دونوں پیروں کے بیچ میں ڈالا، ہم ختم ہو گئے. اللہ نے کہا اس پر بس نہیں، تم اپنی ناک کو، تم اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑو اور میرے سامنے زمین پر بچ جاؤ. ہم نے کہا اللہ قبول ہے، ہم سجدے میں چلے گئے. اسی کو تو کہتے ہیں ماننا، کہ دماغ میں آئے تب بھی نہ آئے تب بھی. قربانی نام ہی اسی کا ہے. اللہ صاحب فرما رہے تمہارے قربانیوں کا گوشت، ان کا خون مجھ تک نہیں پہنچتا، لیکن میں کہہ رہا ہوں قربانی کرو. کرنا ہے، قربانی کرو تو کرنا ہے. اللہ نے کہا 3 دنوں میں قربانی سے زیادہ محبوب عمل کوئی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا قربانی کے دنوں میں خون بہانے سے زیادہ محبوب عمل، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نزدیک کچھ نہیں. ایام نحر جس کو کہتے ہیں، ایام نحر 10 11 12 ذی الحجہ کی تاریخ کس کی یاد میں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں. ان کی سنت باضابطہ
دنیا میں کئی انبیاء علیہ السلام آئے، لیکن اس امت میں کسی نبی کی سنت کو زندہ نہیں کیا۔ اللہ نے اس امت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کا حکم دیا، باضابطہ واجب ہے، کسی نبی کی یادگار نہیں۔ ارے نبی تو نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، نبیوں میں اعلی مقام کے رکھنے والے، اونچا مقام۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ کسی کو اللہ پاک نے بڑا مقام دیا، کسی کو اس سے بڑا مقام دیا، کسی کو اس سے بڑا مقام دیا۔ میرے الفاظ پر اگر آپ نے غور کیا تو میں نے چھوٹے مقام کا تذکرہ نہیں کیا۔ اسے کہتے ہیں آپ پوزیٹیو بات کرو، مثبت بات کرو۔ اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، رسولوں کے مقامات کو ایک دوسرے سے بڑھایا ہوا ہے، اور سب سے افضل نبی، سب سے اونچے اور اعلی مقام کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر میں آئے، حضرت ابراہیم کی اولاد میں، لیکن اللہ پاک نے مقام کو بڑھایا۔ اور اللہ کے نبی کے بعد میں نبیوں میں اگر کسی کا مقام ہے، رسولوں میں کسی کا مقام ہے، تو وہ سیدنا ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مقام۔ اللہ پاک نے ان کی سنت کو قربانی زندہ کیا۔ ارے ان کی بیوی کے نقل کو اللہ پاک نے سنت، واجب، مستحب اور باضابطہ رکن قرار دیے۔ ان کی بیوی کی نقل کرنے کو، ان کی بیوی کی یادگار کو، کہ ان کی بیوی دوڑ رہی ہے پانی کی تلاش میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر، اور وہاں تک جوڑ رہی ہے جہاں سے اسماعیل نظر نہیں آ رہے۔ صفا مروہ کے اندر ایک مقام ہے جس کا نام ہے میلین اخضرین، وہاں پر دو ہری لائٹ لگی ہوئی ہے صفا مروہ کے بیچ کے درمیان میں، میلین اخضرین۔ تو وہاں پر دوڑنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک نے کہا عورتیں نہیں دوڑیں گی، مرد دوڑیں گے۔ عورتوں کی طرف سے حضرت حاجرہ دوڑ چکی، عورتوں کی طرف سے حضرت حاجرہ دوڑ چکی ہے۔ یہاں پر آ کر مردوں کو بتلایا کہ تمہیں عورتوں کی جیسے قربانی دینا ہے۔ کون سی عورت؟ جو اپنی قربانی کی اعلیٰ مثال پیش کر چکی، کہ اپنے لخت جگر کو چھوڑ کر پانی کی تلاش میں نکل چکی۔ اور وہ کیوں چھوڑا گیا تھا؟ راہ خدا میں، اللہ کے حکم پر، اللہ کے نام پر، کہ سب عورتوں کی طرف سے ایک ماں ہاجرہ دوڑ چکی۔ اب عورتوں کو منع کیا گیا تم نہیں دوڑنا، مردوں کو دوڑایا گیا، اس لیے کہ پتہ چلے کہ بچے کی قربانی کیا ہوتی ہے، باپوں کو پتہ چلے کہ بچے کی قربانی کیا ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کیا قربانی کے ذریعے سے، حضرت حاجرہ کی قربانی کو اور ان کی یادگار کو زندہ کیا صفا مروہ پر دوڑا کر، صفا مروہ پر دوڑا کر۔ قربانی دینے کے لیے جا رہے اپنی بچی کی، شیطان بیچ میں بہکانے کے لیے آیا، ورغلانے کے لیے آیا، وسوسے ڈالنے کے لیے آیا۔ ان کی یادگار کو زندہ کیا کہ شیطان کو ابراہیم اسماعیل دونوں کنکریاں مارے، رمی جمار کے ذریعے سے آج وہ یادگار زندہ ہو رہی ہے کہ شیطان کو ذلیل کیا جا رہا ہے کنکریاں مار کر۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا شیطان عرفے کے دن ذلیل ہوتا ہے اتنا کسی اور دن نہیں ہوتا۔ یوم العرفہ، حج کا دن، اللہ کے نبی نے فرمایا الحج العرفہ، حج نام ہی عرفے کا ہے، حج نام ہی عرفے کا ہے۔ اللہ ہم سب کو وہاں کی سعادت نصیب فرمائے، حج مبرور مقبول عطا فرمائے۔ جتنے اس سال پورے عالم سے اللہ پاک حج پر گئے ہوئے ہیں سب کے حج کو قبول فرمائے، آسان فرمائے، سب کی دعاؤں میں اللہ ہم فقیروں کا حصہ نصیب فرمائے۔ یہ تو یادگار ہے قربانی، لیکن ہمارا اپنا ذہن بنا ہوا ہے کہ نہیں ہمارے دماغ میں نہیں بیٹھتا۔ کتنے لوگ کہہ دیتے کہ نہیں قربانی کی جگہ پر صدقہ کر دیے تو چلتا کیا، قربانی کے وقت جگہ پر کسی کو خیرات کر دیے، کسی غریب کی مدد کر دیے، کسی کو کھانا کھلا دیے، کسی کی شادی کرا دیے تو چلتا کیا؟ نہیں، جو حکم ہمارے اپنے ذہن میں آ رہا ہے وہ بھی، اور جو نہیں بیٹھتا ہے وہ بھی اللہ کا حکم ہے، اس لیے مجھ کو آپ کو پورا کرنا ہے، اللہ کا حکم اس لیے پورا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، دیکھو نا، وعید بیان فرمائی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا جو قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود، استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی کے دنوں میں قربانی نہ کرے، اس کو چاہیے فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے اپنے عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے شخص کو۔ اس لیے قربانی کا ابھی سے ذہن بنائے، یہ نہیں کہ حالات ہے، ماحول ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، یہ بہانے اللہ کے نزدیک نہیں چلتے، یہ بہانے۔ کیوں تو اللہ پاک نے کسی ایک جانور کے اوپر قربانی کو ڈیپینڈ نہیں رکھا ہوا ہے، اتنے جانور کے اوپر کوئی ایک پرٹیکولر جانور نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ آپ بھینس بھی کر سکتے ہو، بیل بھی کر سکتے ہو، گائے بھی کر سکتے ہو، اور آپ اونٹ بھی کر سکتے ہو، اونٹنی بھی کر سکتے ہو، بکرا بھی کر سکتے ہو، بکری کی بھی قربانی کر سکتے ہو، مینڈے کی قربانی کر سکتے ہو، دمبے کی قربانی کر سکتے ہو۔ یہ جانور اللہ پاک نے تفصیلی طور پر بتلائے ہیں، کوئی ایک جانور نہیں کہ بہانہ بنا کر بیٹھے کہ ہمارا اپنا بھارت ملک ہے، یہاں پر گائے کی قربانی منع ہے اس لیے ہم قربانی نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے گائے کی قربانی منع ہے، لیکن بھینس کی تو قربانی منع نہیں ہے، ہاں بھینس کی قربانی تو منع نہیں ہے، یا پھر بھینس کی بھی پابندی آ گئی اب؟ ارے بولو نا، میں بول رہا ہوں ڈر رہے آپ۔ اونٹ کی قربانی منع نہیں ہے، اچھا بکرے کی قربانی تو بالکل بھی منع نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا نام ہی کیا ہے؟ بکرا۔ لوگ کہتے نہیں کسی کو ٹھگنے کے لیے آ گیا بکرا، اسے ذبح کرتے، اسے حلال کرتے ہیں۔ بکری کی قربانی منع نہیں ہے۔ میں ابھی آ رہا تھا، میں ایک صاحب سے جو سنار کی دکان جن کی ہے، میں نے مولانا امین صاحب ہمارے اپنے بیڑ مرکز کے امام صاحب، ان سے فون لگا کر پوچھا کہ مول صاحب اس وقت میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کتنی بن رہی ہے مجھ کو بولو۔ تو بولے مفتی صاحب میں آج کا ابھی کا ریٹ آپ کو بتاتا ہوں۔ تو تحصیل کے پاس میں گاڑی پڑتا تو مجھ کو فون آیا مفتی صاحب 39,500 روپیے۔ کتنے؟ 39,500 روپیے اگر کسی کے پاس میں ہے، ایسے شخص کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، چاہے نقدی رقم ہو، زیورات کی شکل میں ہو، سامان تجارت یعنی بیچنے والے سامان کی شکل میں ہو۔ 39,500 روپیے اگر کسی صاحب کے پاس میں ہے، کسی صاحبہ کے پاس میں ہے، تو اس کو اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ نہیں کرنے والا گنہگار ہے، اور سخت گنہگار ہے، سخت گنہگار ہے۔ آسان شکل اللہ پاک نے ابھی تو عام ہو گیا، اب آپ یہاں پر نہیں قربانی کر سکتے، آپ دوسرے شہر میں قربانی کرو، دوسرے شہر میں نہیں کر سکتے، آپ دوسرے ضلع میں قربانی کرو، دوسرے ضلع میں نہیں قربانی کر سکتے، آپ دوسرے صوبے میں اور اسٹیٹ میں جا کر قربانی کرو، جانے کی ضرورت نہیں، آپ کی قربانی آپ کو بتا دی جائیں گی۔ جس میں سہولت ہے وہ کرے، جس میں اطمینان ہے وہ کرے، جیسے مجھ کو آپ کو تسلی ملتی ہے میں اور آپ وہ کرے، لیکن یہ کہہ کر اور یہ عذر بنا کر کہ ہم قربانی نہیں کر سکتے، قربانی کے فریضے سے منہ موڑنا اور اس کو پیٹ بتانا، یہ گنہگار کرنے والی بات ہے۔ بہت بڑا عمل ہے، یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے ان دنوں میں روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا۔ قربانی کے دنوں میں روزہ رکھنا کیا ہے؟ بولو نا، حرام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اکلن و شربن و بیعال، یہ کھانے پینے کے دن ہے۔ پینے والے مطلب وہ پینا مراد نہیں ہے، یہ کھانے کے ساتھ میں شربت پانی وغیرہ پینے والے دن مراد ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ اکلن و شربن و بیعال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باضابطہ طور پر روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس لیے قربانی کو اہمیت دو، قربانی کو اہمیت دو، اور بلا وجہ، بغیر کسی وجہ کے اور فضول ہی ایسے جانوروں کی میں اور آپ خود ایسی قربانی نہ کریں جن جانوروں کے ذریعے سے انتشار پیدا ہو سکتا ہے۔ میں اور آپ کچھ بچے تو ہے ہی نہیں، کوئی کم عقل تو ہے نہیں، نادان تو ہے ہی نہیں، میں اور آپ بلا وجہ کے فضول کی وجہ سے
مجھ کو آپ کو ہوتا ہے عین وقت میں شیطان پتہ نہیں میرے آپ کے دماغ میں کیا بات ڈالتا ہے. میں اور آپ ایسے جانوروں کی جن کے اوپر پابندیاں ہیں قربانیاں کر رہے کتنے نادان ایسے ویڈیو بنا رہے, کتنے کم عقل اور بے وقوف ایسے ہیں جو اس کو شیئر کر رہے, فوٹو کھنچوا رہے اور اس کا مظاہرہ کر رہے اور اس کو باضابطہ پبلک کر رہے. جس طریقے سے میری آپ کی بھاونائیں ہیں اور میرے آپ کا اندر کا دل دکھتا ہے کوئی میرے آپ کے دھرم کے اوپر, دین کے اوپر اور ہمارے اپنے قرآن کے اوپر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے صحابہ, آپ کی صحابیات اور ازواج مطہرات کے اوپر کوئی غلط بات کرتا ہے تو میری آپ کے بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچتا ہے, میرا آپ کا دل دکھتا ہے اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ایسے ہی دوسروں کے جذبات مجروح کرنے کے بعد میں ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. سمجھ میں آ رہی؟ ارے سمجھ میں آ رہی کوئی بات؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا, صاف فرمایا, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. کسی کو گالی مت دو, کسی کے مذہب کے اوپر غلط ٹپنی مت کرو, کسی کے دیوی دیوتاؤں کا اپمان مت کرو, ان کی انسلٹ مت کرو. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ تم اس کو گالی دو گے تو وہ بدلے میں بغیر علم کے اور جہالت کی وجہ سے تمہارے خدا کو بھی گالی دے گا. سمجھ میں آ رہا؟ ہم جس ملک میں رہ رہے یہاں پر رہنے کا سلیقہ قرینہ سیکھے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اور آپ ساتھ میں مل جل کر بیٹھے اور وہ جیسا کہتے ہیں ویسا کرے. نہیں, میں اور آپ کو ایسی حرکت نہ کرے جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے. قربانی کرنا واجب ہے لیکن دوسروں کو تکلیف دینا حرام ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ قربانی کرنا کیا ہے؟ واجب عمل ہے, لیکن دوسروں کو تکلیف پہنچانا, بولو نا, حرام ہے. چاہے مسلمان ہو کہ ہندو ہو, سکھ ہو, پارسی ہو, عیسائی ہو, کوئی بھی ہو, کسی بھی ریلیجن کا ماننے والا ہو. اس لیے بھائیو قربانی کا عمل خود کرے. جس صاحب کے پاس میں, ان کے خاتون کے پاس میں 39,500 روپیے ہے, اس کی رقم ہے, اس کے زیورات ہیں, یا اتنا سامان تجارت کا ہے, ایسے صاحب کے لیے, ایسی خاتون کے لیے اپنی جانب سے قربانی کرنا ضروری ہے, واجب ہے. اور اگر ایسے صاحب قربانی نہیں کرتے ہیں بغیر کسی وجہ کے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ ہمارے اپنے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے, عیدگاہ کے قریب نہ آئے. قربانی کے دنوں میں قربانی سے افضل عمل کوئی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک جو بندہ قربانی کرتا ہے اس کو اتنی نیکی عطا فرماتے ہیں جتنا اس جانور کے بدن کے اوپر بال ہوتے ہیں. جیسے بدن کے بالوں کو جانور کے گننا ناممکن ہے, ایسے ہی اللہ کتنا اجر دیتے ہیں اور کتنا ثواب عطا فرماتے ہیں, اس کو شمار کرنا بھی ناممکن ہے. بڑا عمل ہے قربانی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. لیکن ہمارے پاس میں عید الفطر کا تو ایک تھوڑا بہت کریز ابھی باقی ہے, لیکن عید الاضحیٰ کا تو کریز ختم ہی ہو گیا. یہ جنون ہی ختم ہو گیا کہ قربانی کرنا ہے. جب سے یہ بات چلی کہ گائے کی قربانی کرنا منع ہے, نہیں ٹھیک ہے گائے کی قربانی کرنا منع ہے, لیکن کس نے منع کیا کہ بکرے ہمارے اپنے دروازوں کے سامنے نہ باندھے جائے, بھینس ہمارے اپنے دروازوں کے سامنے نہ باندھی جائے, اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو, بھینس کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں, ہیلا, جس کو پالٹ بکس بولتے ہیں. ہاں کسی کو پتا ہے وہ بھینس کا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ کس نے کہا کہ آپ کو کرنا منع ہے؟ کس نے کہا کہ آپ دروازے پر نہیں باندھ سکتے؟ لیکن نہیں, ہمیں شوق ہے ہم گائے باندھیں گے. نہیں بھائیو نہیں, ہم جس ملک میں رہ رہے جہاں پر جو قانون ہے, شریعت مطہرہ کا بھی یہ قانون ہے کہ آپ جس زمین کے اوپر رہ رہے وہاں کے قانون کا لحاظ رکھا جائے. یہ دین اسلام مجھ کو آپ کو سکھاتا ہے. اور کسی ایک چیز کے منع کرنے کی وجہ سے یہ تو کبھی نہیں کہا گیا کہ دوسرے جانور بھی منع ہو گئے. اس لیے قربانی کرو بھائیو, ابھی سے اپنے قربانی کی ترتیب بٹھاؤ. پچھلا سال ہمارے اپنے گورائی شہر کے لیے اور نحوست کا سال گزرا, قربانی بہت سارے احباب نے نہیں کی. ابھی سے اپنی ترتیب بٹھاؤ. بدھ کا دن آ رہا ہے, بدھ کے دن عرفے کا دن ہے,
حج کا دن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے. میں اور آپ ہمارے اپنے گھر کی مستورات، ماں بہنیں، بچے، بیٹیاں، بہو سب مل کر بدھ کے دن، عرفے کے دن کا روزہ رکھنے کا اہتمام کریں. جو حضرات قربانیاں دے رہے وہ اپنے ناخن اور وہ اپنی کٹنگ، داڑھی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ اپنے مونچھ اگر ان کی مدت 40 دن سے اوپر نہیں ہوئی ہے اور زیادہ لمبی مدت نہیں ہوئی ہے تو ایسے حضرات قربانی دینے والے احباب سے گزارش ہے کہ مستحب ہے کہ اپنے ناخن وغیرہ اپنے قربانی کے جانور کو قربان کرنے کے بعد میں تراشے، اپنی کٹن وغیرہ قربانی ہونے کے بعد میں کرے. بہت اچھا ہے آپ حلق کر لیں ان دنوں کے اندر میں. اور اب یہ دن بہت فضیلت کے حامل، بہت اہمیت کے حامل. ان دنوں میں جھگڑا نہیں، گالی نہیں، کینہ نہیں، کپٹ نہیں، گناہ کے کام نہیں، گانے نہیں، پکچر نہیں. اور بھی دنوں میں منع ہے لیکن ان دنوں میں اور اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. یہ عشر ذی الحجہ ہے، یہ حج کے ایام ہے. حاجی وہاں پر بل بلا رہے، رو رہے اور اللہ کے ترانے گا رہے اور اللہ کی توحید پڑھ رہے. اللہ نے صاف فرما والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. اللہ نے اتنی آیتیں ان 10 دنوں کے بارے میں نازل فرمائی، ان 10 دنوں کے بارے میں نازل فرمائی. ان 10 دنوں کے رات کی قسم، ان 10 دنوں کے دنوں کی قسم اور تہجد کے وقت کی قسم. اور پھر فرمایا اللہ نے هل فی ذلک قسم لذی حجر. یہ بہت بڑی قسم ہے، یہ بہت بڑی قسم ہے. ان دنوں کو اللہ پاک نے بیان کرنے کے لیے بیان فرمایا. اس لیے ان 10 دنوں کے اندر نیک اعمال کرے. نیک اعمال میں زیادہ سے زیادہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میں اور آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ اپنی زبان کے اوپر رکھے. تحلیل جس کو کہتے تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر پڑھتے رہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تسبیح کرتے رہے سبحان اللہ سبحان اللہ، تحمید کرتے رہے الحمدللہ الحمدللہ. اور حاجی اپنا کام کر رہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حاجی اپنے ترانے گنگنا رہے. ان 10 دنوں کے اندر بھائیوں میں اور آپ کو ایسا کام نہ کرے جو اللہ کے مرضی کے خلاف ہو، اللہ کو ناراض کرنے والا ہو. اس لیے بھائیوں ان 10 دنوں کی خوب قدر کرے. آنے والے بدھ کو روزہ رکھے، جمعرات کو اطمینان سے اپنی عید منائے اور عید کی نماز پڑھ کر اپنی قربانی کو قربان کرنے کے ذریعے سے ہو. 39,500 قیمت یاد رکھے. اپنے دوستوں میں یہ قیمت کو بھرپور عام کرے. جس کسی شخص کے پاس میں زیورات ہے، رقومات ہیں، بیچنے کے سامان اتنی قیمت کے ہیں کہ اس کی قیمت 39,500 روپئے بن رہی ہے تو ایسے شخص پر واجب ہے قربانی کے دنوں میں قربانی ادا کرنا. کرتے سب انشاءاللہ. جانور کیسے ذبح کرنا، کیا کرنا ہے اپنے اپنے مسجدوں کے ائمہ سے، معتبر مستند علماء سے وقتاً فوقتاً آپ معلوم کرتے رہے. ممکن ہے اللہ پاک ان باتوں کے اوپر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.